اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ دبر میں جماع کے طبی نقصانات کیا ہیں؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور ایسا کرنے سے کیا واقعی ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ عورتوں کے دبر میں جماع کرنا قوم لوط کے عمل سے ملتا جلتا کام ہے۔ یہ بالاتفاق ایک حرام کام ہے، سوائے ایک گروہ کے جو کہ سلف صالحین سے الگ ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس فعل سے ممانعت کے بارے میں کئی احادیث مروی ہیں۔ امام عطا بن ابی رباح تابی رحمہ اللہ سے عورتوں کو پشت سے استعمال کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کفر کا کام ہے۔ قوم لوط نے اسی فعل سے ابتدا کی تھی۔ پہلے وہ عورتوں کے دبر میں جماع کرتے تھے، پھر مردوں سے ایسا کام کرنے لگے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اس آیت نے دو طرح سے عورتوں کے دبر میں جماع سے ممانعت پر دلالت کی ہے۔ ایک تو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی کھیتی میں جماع کو جائز قرار دیا ہے، اور کھیتی کی جگہ بچہ پیدا کرنے کی جگہ ہوتی ہے، نہ کہ وہ سوراخ جو کہ گندگی کی جگہ ہے۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے کہ من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، سے مراد یہی کھیتی والی جگہ ہے۔ نیز فرمایا کہ فَأْتُوا خَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، تم اپنی کھیتی کو جہاں سے چاہو آؤ۔ اس آیت سے عورت کے پچھلی جانب سے اس کی اگلی شرمگاہ میں جماع کرنے کی بھی دلیل نکلتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم جہاں سے چاہو جماع کرو، یعنی آگے سے یا پیچھے سے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ کھیتی سے مراد اگلی شرمگاہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر لاحق ہونے والی گندگی یعنی حیض کی وجہ سے اگلی شرمگاہ میں جماع کو حرام قرار دیا ہے، تو اس سوراخ کے بارے میں کیا خیال ہے جو مستقل طور پر گندگی کی جگہ ہے؟ ساتھ ساتھ اس میں جماع کے اور بھی مفاسد موجود ہیں۔ ان نقصانات میں ایک نقصان انقطاع نسل ہے، اور دوسرا یہ کہ عورتوں کی پشتوں میں جماع کرنا بچوں کی پشتوں میں جماع یعنی لواطت کا بڑا سبب ہے۔ اسی طرح جماع میں عورت کا بھی مرد پر حق ہوتا ہے، جو کہ دبر میں جماع کرنے سے ادا نہیں ہوتا، اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی اور اس کا مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ اسی طرح دبر اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کام کے لیے فرج بنائی گئی ہے۔ چنانچہ اس کو چھوڑ کر دبر کی طرف جانے والے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور شریعت سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ یہ مرد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اسی لیے عقل مند طلباء اور فلاسفہ وغیرہ ہم اس سے کام سے منع کرتے ہیں، کیونکہ فریج میں بہنے والے پانی کو جذب کرنے اور مرد کو راحت دینے کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ دبر میں جماع کرنا پانی کو جذب کرنے پر مدد نہیں دیتا، اور طبی امراء کی مخالفت کی وجہ سے پانی مکمل طور پر خارج نہیں ہوتا۔ ایک اور طرح سے نقصان یہ بھی ہے کہ اس میں طبع کے خلاف حرکات کرنی پڑتی ہیں، جو کہ تھکا دینے والی ہوتی ہیں۔ اسی طرح دبر یعنی گندگی اور نجاست کی جگہ ہوتی ہے، اس کی طرف آدمی متوجہ ہوتا اور اس کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح یہ عورت کے لیے بھی سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ یہ طبع کے بہت خلاف اور منارفت والا کام ہے۔ اسی طرح یہ کام غم و دکھ اور فاعل و مفعول سے نفرت کا باعث بنتا ہے۔ یہ کام چہرے کو سیاہ کرتا ہے اور سینے کو اندھیرا کرتا اور دل کا نور ختم کرتا ہے۔ فرمایا کہ اے نبی، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا تم حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں۔ جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو اس طرح ان سے جماع کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی تم حیض کے دنوں میں عورتوں کی اگلی شرمگاہ سے دور رہو۔ پھر انہوں نے یہ فرمان باری تعالیٰ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی کو جس طرف سے چاہو آؤ۔ یعنی عورت کھڑی ہو، بیٹھی ہو، منہ مرد کی طرف کیے ہوئے ہو یا پشت مرد کی طرف کیے ہوئے ہو، جماع اگلی شرمگاہ میں ہی کرنا ہے۔ پہلے یہ جان لیجئے کہ مکت دو طرح کے عضلات سے بنی ہوتی ہے، ایک بیرونی عضلات جو کہ رنگ و شکل کے ہوتے ہیں اور باہر واقع ہوتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے سکیڑے یا پھیلائے جا سکتے ہیں۔ دوسری قسم جو کہ سوراخ کے اندر ہوتے ہیں، تقریباً 2 انچ لمبائی میں، اور یہ بڑی آنت کے آخری سرے میں کھلتے ہیں، جسے ریکٹم کہتے ہیں۔ ریکٹم وہ جگہ ہوتی ہے جس میں جسم کا فضلہ جمع ہوتا رہتا ہے
जिस वक्त रेक्टम भर जाता है तब इंसान को बैतुल खला की हाजत होती है। गोया रेक्टम में हर वक्त पोटी मौजूद होती है। तो बस जाहिर हुआ कि मक्कत को जमा के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि फजला यानी पोटी के इखराज या गंदी हवा के इखराज के लिए बनाया गया है। गोया मक्कत में जमा करने वाले शख्स उज़्व तनासुल को गंदी नालियों में या यूं कहिए कि गटर में मार रहा होता है, जिसकी वजह से आतिशिक और सूजत की बीमारियां हो सकती हैं। मक्कत के अंदरूनी अजलात चूंकि औरत की शर्मगाह की तरह लचकदार नहीं होते और उनकी झिल्ली भी नाजुक होती है। दूसरा ये कि औरत की शर्मगाह की तरह मक्कत गीली नहीं होती, लिहाजा मक्कत में बदकारी की वजह से अंदर जख्म भी हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत से बैक्टीरियल बीमारियां मौजूद हो सकती हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान एनाल प्रोलस भी हो सकता है, बड़ी आन वक़्त से बाहर भी आ सकती है। लिहाजा गैरों की तकलीद करने के बजाय दीन इस्लाम पे चलें, जो कि पाक साफ रास्ता है, और इस तरह की गंदगियों से खुद को दूर रखिए। बीवी के दुबर में जिमा करना हराम है। जो शख्स उसकी हुर्मत से जहालत की बिना पर ऐसा करे उसे रोका जाए, और अगर दोबारा करे तो उसे ताज़ीरी सजा दी जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।